السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد تحقیق مجمل و شمعی رسالت کے پروان و غوث و اعظم کی دیوان و اولی امت کی جان سرویت، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکسبنا میں درود و سلام کی ڈال نشاور کا فرے باباد بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مرحومہ کے بعد رسالہ کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں اسی آیت کریمہ کا تلاوت کیا تھا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ پچھلے جمعہ ہم نے زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنے اسباب ہیں، میں نے چند منٹوں میں کچھ ہی خلاصہ کیے تھے۔ اب آئیے کہ زکوٰۃ واجب 3 چیزوں پر ہے یا 2 چیزوں پر ہے۔ اگر 2 چیزوں کو اگر ہم کہیں تو وہ سونا اور چاندی پر ہے، 3 چیز اگر ملاتے ہیں وہ رقم پر۔ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اپنے مالوں پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کتنا؟ سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی کہ 12 ماہ کا گزرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے، اب بہت سارے مال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہمیں گنتی بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارے پاس کب آیا اور اس کا سال کب ختم ہوا، کس تاریخ میں یہ مال ہمارے پاس آیا اور کس تاریخ کو اس کا زکوٰۃ ہم پر جو واجب ہوگی۔ اگر اتنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ سال کے 1 مہینہ کو مقرر کر لیجیے۔ سال کے بہت آسان طریقہ ہے، سال کے 1 مہینہ کو مقرر کر لیجیے۔ اگر سال کے 1 مہینہ میں کہوں، اگر بہتر مہینہ اور اچھا دن اگر کہوں تو وہ ماہ رمضان ہی ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں لوگ جو دل کھول کے راہ خدا میں بانٹتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ماہ رمضان کو سال کے مہینوں میں سے گنتی کر کے اس کو مقرر کر لیں اور پھر اپنے مالوں کے لیے کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھیں۔ اب کسی کے پاس اگر سونا کم ہے، چاندی زیادہ ہے، یا چاندی بھی کم ہے یا سونا بھی کم ہے اور رقم بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس ہے، اب تینوں چیزوں میں سے برابر کوئی نہیں ہے، تینوں چیزوں کو برابر ہونا اگر تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر تینوں میں سے ایک اگر ہو جاتی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب، تینوں کو ملا کر کے ایک کی قیمت اگر ہو جائے تب بھی زکوٰۃ واجب۔ اگر 2 چیزوں میں سے اگر آپ مکمل طریقے سے 2 چیز آپ کے پاس ہے، تیسرا چیز نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ آپ اگر قرضے میں ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اگر انہی پیسوں کا قرضہ آپ کو اگر ادا ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں۔ اسلام نے ہمیں اتنا سلطہ بتایا ہے، اتنا آسان بتایا ہے، تو آج اگر ہم شریعت کو جانیں یا شریعت کو پڑھیں یا شریعت کو سیکھیں تو ہمارے لیے سب سے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایسا بات یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، تو پھر ہمیں لگتی ہے کہ شریعت جو ہے ہمارے سر سے اوپر چلا گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شریعت جو ہے ہمارے سر سے اوپر ہے، ہم شریعت پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں، میں کیا پورے ورلڈ یہی کہتی ہے کہ پورے ورلڈ میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک کوئی اگر بہتر اور آسان مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ہر چیز پر، کسی بھی
چیز کو لے لیں، نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکات سے، فطرات سے، کوئی بھی مسائل کو لے لیجیے آپ، کسی بھی عبادت کو لے لیجیے آپ جب مذہب اسلام میں سب سے آسانیت آپ کو نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ یا آپ کو پڑھنا پڑے گا، یا آپ کو سمجھنا پڑے گا، یا آپ کو سننا پڑے گا، تینوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا 52 تولہ چاندی نہیں ہے، یا ان کے پاس اس وقت 50 سے 60 ہزار روپے بھی نہیں ہے، کسی کے پاس 20,000 روپے ہیں، یا ان کے گھر کے الماری میں رکھا ہو، یا اکاؤنٹ یعنی کہ بینک بیلنس میں جمع ہو، وہاں کا یہ پیسہ آپ پر واجب ہو جائے گا زکات میں جوڑنا۔ کسی کے پاس مان کے 10,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور کسی کے انہی کے پاس اگر صرف 2 تولہ سونا ہے، اور پھر ان کے پاس 10 تولہ چاندی ہے۔ اب 10 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ اگر ہم 1,000 روپے مثال دے رہا ہوں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر 1,000 روپے اگر تولہ اگر چاندی ہوتا تو 10 تولہ چاندی کا کتنا ہو گیا؟ 10,000 ہوا۔ اب اگر 2 تولہ سونا ہے تو 2 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے اس وقت؟ 70 سے 75 ہزار روپے تولہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں آگے اور پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن مثال دے رہا ہوگا 70 ہزار روپے کا تولہ اگر چاندی ہے تو 2 تولے کی قیمت کتنا ہو گیا؟ 1,20,000، اور 10,000 کتنا ہو گیا؟ 1,30,000، اور 10,000 روپے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہے، کتنا ہو گیا؟ 1,40,000 روپے ہوا۔ اب 1,40,000 زکات کتنے پر واجب ہے؟ سارے 52 تولہ چاندی پر۔ سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ اگر 1,000 کے حساب سے میں اگر جوڑوں تو سارے 52,000 روپے۔ اب سارے 52,000 روپے ان کے پاس یعنی کہ زکات واجب ہو گئی۔ اب ان کے پاس ہے 1,40,000 روپے۔ اب 1,40,000 روپے کو آپ الگ کر لیجیے، 1,40,000 کو لکھ کر کے الگ کیجیے۔ اب خود کے اوپر دیکھیے ہم پر قرضہ کتنا ہے، ہم پر قرضہ کتنا ہے۔ قرضہ جیسے کسی سے ادھار لے لیجیے، یا پتی ڈالتے ہیں یا کمیٹی ڈالتے ہیں تو اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ آپ اگر کمیٹی میں سے 40,000 روپے اٹھا لیجیے، 40,000 اٹھانے کے بعد آپ صرف 5 مہینہ جمع کیے یا 10 مہینہ جمع کیے، اگر 5 مہینہ جمع کیے تو 10,000 روپے جمع کر دیے، 10,000 جمع کر دیے، آپ کے اوپر قرضہ کتنا رہا؟ آپ 40,000 اٹھائے تو 10,000 جمع کر دیے، 30,000 روپے قرضے میں آپ ہیں، تو آپ 1,40,000 میں سے 30,000 نکال دیجیے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، 40,000 روپے نکال دیجیے، کتنا بچا آپ کے اوپر؟ 1,10,000۔ اب 1,10,000 میں سے اس مہینے میں آپ کا خرچہ کتنا ہوگا آپ جوڑ لیجیے۔ اس مہینے کا بھی خرچہ آپ کو نکالنے کے لیے کہتا ہے شریعت۔ اس مہینے میں پورے مہینے کی خرچہ کتنا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر 20,000 روپے اس مہینے کا ہمارا خرچہ ہوگا، ہمارے پاس کتنا ہے؟ 1,10,000 ہے۔ اب 1,10,000 میں سے 20,000 اور نکال لو، کتنا ہوا؟ 90,000 روپے۔ آپ 90,000 کا زکات 90,000 میں سے 2.5%، کتنا؟ 90,000 میں سے 2.5% آپ زکات نکال کے دیں۔ اچھا زکات کس کس کو دیں؟ زکات کہاں کہاں دیں؟ زکات کیسے ادا کرے؟ یہ مسئلہ تیسرے مسئلے میں بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک مسائل میں اور بتا رہا ہوں۔ اب جو مال تجارت کو بھی جوڑا جائے گا، مال تجارت اگر ان کے پاس اگر 10 کروڑ روپے ہیں، 10 کروڑ میں سے اس نے جو کیا کیا ہے رہنے کے لیے آگے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے 1 یا 2 پلاٹ خرید کر کے ڈال دیے، 10 لاکھ میں یا 10 کروڑ میں، ان میں سے اگر 10 کروڑ میں سے 5 کروڑ کا پلاٹ ڈال دیے، بچے کتنا؟ 5 ہی بچے۔ اس یعنی کہ جو پلاٹ جو اس نے خریدا ہے، جو زمین اس نے خرید کر رکھا ہے، وہ اگر خود کے یوز کے لیے رکھا ہے، آگے جا کر کے مکان بنانے کے لیے رکھا ہے، تو پھر اس کی زکات اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود کے لیے۔ ہاں اگر وہ 10 کروڑ یا 10 لاکھ کا پلاٹ اگر لے کر کے بیچنے کے لیے سے کر لیا کہ نہیں آگے چل کر کے اس کو ہم بیچیں گے، تو پھر اس 10 کروڑ کا جو ہے آپ پر زکات واجب ہو جائے گی 2.5%۔ بیچنے کے لیے لے کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو مال تجارت میں آ گیا، بیچنا، لے کر کے بیچنا، یا شیئر مارکیٹ وغیرہ چلاتے ہیں حلال طریقے سے، شیئر مارکیٹ میں کسی نے اگر پیسہ پھنسا رکھا ہے تو اگر ان پیسوں کو ملا کر کے آپ کے پاس جو سونا چاندی رقم جمع ہے تینوں کو ملا کر کے زکات اگر واجب ہو جاتی ہے تو شیئر مارکیٹ والا پیسے کا بھی آپ پر زکات واجب ہے، شیئر مارکیٹ والا بھی آپ پر زکات واجب ہے۔ اب آئیے، آپ اگر 10 لاکھ میں سے ایک گاڑی خریدتے ہیں،
10 लाख में से 5 लाख का गाड़ी खरीदा, गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, गाड़ी के ऊपर भी ज़कात है। किसी ने गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी को खरीदने के बाद उसने नियत किया ये गाड़ी जो है 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना भी इसको फरोख्त कर देंगे, इससे हमें फायदा होगा। तो अगर आप 10 लाख का गाड़ी अगर खरीद करके अपने पास बेचने के लिए रख दिए तो फिर उसका ज़कात आप पर वाजिब हो जाएगी। जो फरोख्त करने यानी कि बेचने वाले माल पर ज़कात वाजिब। आप अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदा यानी कि साल पूरा होने से पहले पहले, यानी कि माह रमजान को आप मुकर्रर कर रखे हैं कि माह रमजान में हमें ज़कात निकाल दी है, तो माह रमजान के पहले तारीख से पहले अगर आप यानी कि गाड़ी खरीद करके यूज के लिए आप लिए हैं, चाहे वो 10 लाख हो या 10 करोड़ या 10 अरब का हो, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी उस पैसे का। अच्छा, ज़कात क्यों नहीं वाजिब होगी? हमारे पास अगर 50,000 है तो ज़कात वाजिब, 10 लाख का गाड़ी है तो ज़कात नहीं वाजिब क्यों? इसमें भी मसाइल है। इसमें मसाइल इसलिए है, शरीयत कहती है कि अगर तुम्हारे पास माल है तो वो माल सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे मुसलमान भाइयों की भी उसमें हक है। गरीब, मिस्किन, गुरबा और मदारिस का भी तुम्हारे पर हक है। अब जो माल हमारे पास घर में रखा है, जैसे सोना चांदी ये सर्कुलेशन नहीं करता है, ये एक जगह वाले माल है। अब गाड़ी जो हमारी जो है वो माल हमारे सर्कुलेशन करता है, वो चलती हुई माल है। चलती हुई माल कैसे है? हमने गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के बाद अब गाड़ी जो खरीदा उस गाड़ी से हमें फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। उसका पुर्जा खराब हो जाएगा, उसका पुर्जा हमें लेना पड़ेगा। उस पुर्जा के लिए फैक्ट्री खोलेंगे लोग, तो फैक्ट्री से हमें माल होगा, तो उस फैक्ट्री में काम करने वालों को भी फायदा हो रहा है। हम जिससे पुर्जा खरीद रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है। गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक को भी फायदा हो रहा है। तो जो माल सर्कुलेशन करता है उस माल पर ज़कात नहीं है, जो माल सर्कुलेशन नहीं करता है उस मालों की ज़कात है। अब अगर जैसे प्लाट खरीद करके या मकान खरीद करके रख लिए तो उस पर जो यूज के लिए उस पर ज़कात नहीं। इसी तरह से जैसे हमने अगर किसी मकान को खरीदा क्योंकि मकान में रहना है तो हमारी जरूरियात यानी कि ज़रूरियात जिंदगी में से हो गया, अब उस मकान में काम करने वाला आएगा तो गरीब का फायदा होगा, लाइट वाला होगा तो उस गरीब का फायदा होगा, पेंट करने वाला आएगा उसका फायदा होगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जिस माल से लोगों को फायदा होता है तो उस पर हमें ज़कात नहीं है, जिस माल से लोगों को फायदा नहीं होता उसका हमें ज़कात है। तो शरीयत ने हमें कितना आसान बताया है, कितना आसान कर दिया है। लेकिन आज हम लोग हैं कि ज़कात निकालते नहीं है। किसी के पास अगर भाई मिनिमम इस वक्त अगर 60, 70, 1 लाख रुपए तक ज्यादातर आदमी के पास होते ही होते मिनिमम है, तो मिनिमम अगर इतने होने के बाद अगर हम नई ज़कात निकालेंगे तो फिर ज़कात का उधर क्या है बताए? ज़कात अगर अपने मालों में नहीं निकालोगे, एक रिवायत में है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा प्यारा सा मिसाल दिया उसने समझाने के लिए। जैसे कुछ वक्त आप पीछे चले जाए तो जगह जगह आपको कुआं मिलेंगे, कुआं आप लोग देखे भी हैं, और उसमें से आप पानी भी निकाले होंगे। जो पहले जो कुआं में से पानी निकालता था तो वो कुआं का पानी खराब होता था, कुआं खराब होता था, कुआं का पानी भी सही, कुआं भी सही, उसमें जो डोल रस्सी पड़ा होता था वो भी सही, उसमें भी जंग नहीं लगता था। अगर जो पहले कुआं था उसमें से हम पानी निकालते थे वो कुआं बिल्कुल सलामत था। लेकिन जब से ये हेडपंप आ गया, समरसेबल लग गया, तो कुआं का यूज करना हम लोग छोड़ दिए कि नहीं? कुआं से कोई पानी निकालता है? आज अगर कहीं इर्द गिर्द कहीं कुआं है तो आप उस कुआं को जाके देखना, अभी उस कुआं से आप पानी निकाल के पी सकते हैं? अब वो पानी पीने की काबिलियत में है, पीने के लायक है? उसमें जो डोर रस्सी पड़ा था अब वो मौजूद है? नहीं ना, वो खत्म हो गया, खराब हो गया, कुआं भी खराब हो गया, खस्ता हो गया, और जो उसमें पानी है वो भी गंदगी हो गया, क्योंकि पानी का रंग बू बदलने से पानी नापाक हो गया। अब जो पानी जहां जमा रहता है उसका यूज नहीं होता है तो वो पानी खराब। तो इसी तरह से माल जो है हमारे कुआं है और ज़कात उसका पानी है। अगर हम अपने मालों की ज़कात को निकालते रहेंगे इंशाअल्लाह हमारा माल कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, खराब होने से मतलब ये नहीं है कि अलमारी में रखा है, सोना रखा है, वो गल जाएगा, ये गलने वाली भी चीज नहीं है। खराब होने का मतलब ये है, बुजुर्ग ने कहा है, खराब होने का मतलब ये है
کہ آپ پر اگر 2.5% جو زکات نکلتا ہے وہ زکات آپ پر نہیں نکالیں گے تو اسی سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی بیماری یا ایسے چیزوں میں مسلط کرے گا کہ زکات سے زیادہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ زکات ہمارا پانی ہے اور مال ہمارا کنواں ہے، تو کنویں سے اگر پانی جب تک نکالتے رہو کنواں سے ہی سلامت، تو اسی طرح سے مال سے جب تک زکات خیرات صدقہ نہیں نکالو گے تو پھر تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری میں۔ آپ زکات کو خلوص نیت سے صحیح کیلکولیشن کر کے نکالیے، انشاءاللہ پورے سال آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کا مال محفوظ رہے گا، چوری سے ڈکیٹی سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ اور جو لوگ مال کا زکات نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے مالوں کو ازدہا بنا کر کے یعنی کہ صاف بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ مال جو ہے ان کو ڈستا رہے گا۔ یہ مال ہے، یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو صرف ہمارا حق نہیں ہے، یہ غریب مسکین غربا فقراء کے مال ہے۔ آئیے تیسرے مسائل کی طرف، زکات، خیرات، صدقہ، فطرہ، نفلی صدقہ، واجبہ صدقہ کہاں کا دے سکتے ہیں؟ آج بعض لوگ کو مسئلہ نہیں پتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہیں کا کہیں اور لگاتے تھے، کہیں جمع کر کے رکھ لیے، کہیں کچھ کر لیے۔ تو سنیے، زکات کسی کی امانت ہے، کسی کی امانت کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اگر کسی کی امانت کو آپ رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ امانت اس جگہ پہنچانے سے پہلے کر کے موت ہو گئی، وہ مال اگر کسی نے کہیں اور یوز کر لیا تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ بھئی جواب دہ تو آپ ہی تو ہوں گے، جمع آپ نے کیے اور جمع کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ تو صدقہ، خیرات، زکات، نفلی صدقہ تو یا واجبات صدقہ جو ہے یا دینی مدارس کو دے جہاں علم دین سیکھا جائے۔ اور محرہ شریف سے میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اپنے مدرسوں کو جو ہے مضبوط کرو، اگر مدرسہ مضبوط نہیں ہوں گے تو کل تم امام اور اپنے والدین اپنے اہل و عیال کے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ترس جاؤ گے، کیونکہ جو علماء نکلتے کہاں سے نکلتے ہیں؟ گھر سے تھوڑی نکلتے ہیں، گھر سے پڑھ کے تھوڑی آتے، کسی یونیورسٹی سے تھوڑی نکلتے، وہ تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر کے دال چاول کھانے والے وہی مدرسے سے نکل کر کے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم جیسے ہزاروں ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہیں سے نکل کر کے آئے۔ تو مال کی زکات جو نکلتا ہے وہ جو ہے آپ دینی مدارس کو دیں۔ غربا، مسکین، فقراء، میں نے پچھلے بار بتایا تھا غربا کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں، زکات دینے والوں کی مقدار کیا ہے اور کتنے چیزوں کا ان کے پاس نہ ہونا ضروری ہے، اور زکات دینے کے لیے ان کے یعنی کہ عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا زکات دے سکتے ہیں۔ اور زکات کے لیے کیا زکات کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ بہت پیچیدہ سوال ہے اور کافی یہ سوال انٹرنیٹ میں چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے کہ زکات کا پیسہ مسجد کے کسی بھی کام میں، یا وہ مسجد کے لینٹر ڈالنے میں، دیوار بنانے میں، مائک لانے میں، ٹوٹی لگانے میں، یا سول لگانے میں، یا استنجا کے گھر کے گیٹ لگانے میں، یا استنجا گھر بنانے میں، یا اس کا جینا اس کا چھت بنانے میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ زکات، خیرات، صدقہ مسجد میں کسی بھی حال میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جو لگائے گا وہ سب ذمہ ہوگا، اور جس نے لگایا وہ اللہ سے توبہ کرے اور ان مالوں کو اپنے جیب سے لا کر کے اس کو وہاں پہ جمع کرے۔ یاد رکھنا اس بات کو، آج بہت لوگ کیا کہتے ہیں زکات لے کر کے امانت کے طور پر رکھ لیے بھائی صاحب مسجد میں، تو مسجد میں رکھنے والا بھی ذمہ دار، مسجد میں زکات، خیرات، صدقہ کا پیسہ رکھنے والا ذمہ دار، یا جو جمع کیا جو لیا وہ بھی ذمہ دار، جو اس میں ایگری ہوا وہ بھی ذمہ دار، اور جس کو پتا ہوا کہ وہ بھی ذمہ دار، کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ زکات، خیرات کا پیسہ اگر مسجد میں رکھا ہوا ہے تو وہ ان سے بحث کرے، اگر وہ رکھتا ہے تو پھر ان سے جو ہے یعنی کہ ان سے جو لکھوا لے یہ پیسہ آپ کس لیے لیا ہے۔ اگر وہ مدرسے میں دینے کے لیے رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دینے کا بھی ایک خط ہوتا ہے، بھیا 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ اب سالوں سال گزر چلا جاتا ہے اور مسجد میں پیسہ پڑا ہوگا بھائی لوگ، تو یہ سب ذمہ دار ہوگا۔ کیونکہ اگر مال اگر آپ کسی نے فطرہ دیا، کسی نے صدقہ دیا، اسی وقت سے ان کا کھاتا شروع ہو گیا، ثواب کے لیے ان کا کھاتا اسی وقت سے شروع ہوا نا، اب بھائی وہ لگے گا تبھی تو کھاتا شروع ہوگا۔ اب وہ پیسہ جانا تھا مدرسے میں یا کسی غریب، کسی مسکین، کسی غربا کے پاس، اس کو ہم وہاں پہنچانے کے بجائے اگر اپنے پاس رکھ لیا، مسجد میں رکھ لیے، تو اتنے دن کا حساب کون دے گا؟
اور اتنے دنوں میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اتنے دن کے موت کا کوئی تو پتا تو ہے نہیں کہ موت کب آ جائے. تو پھر جب موت کا پتا نہیں ہے تو پھر ہم کسی کی امانت کیوں رکھیں؟ کسی کی امانت کیا آپ اپنے مان کے چلو کسی کے پاس کوئی امانت ہے، کوئی سامان ہے، کیا وہ دے کر کے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر یہ رومال میرے ہے، اس رومال کو میں آپ کو دے کر کے چھوڑ دوں، اگر امانت کے طور پہ دو تو آپ بھائی کتنے دن تک رکھ لیں گے؟ بھائی امانت ہے، ایک دن، دو دن، 4 دن، 5 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کے اندر آپ تو مجھے واپس کر دیں گے. یا میں آپ کو یہ کہوں یہ رومال آپ یہ فلانے جگہ پہنچا دینا امانت کے طور پر، آپ اگر نہیں پہنچیں گے ذمہ کون ہوگا؟ بھیجنے کے لیے ہم تو ہیں، ہم نے بھیج دیے، پہنچانا اس کو تھا، اب اس کو نہیں پہنچائے ہم تو ذمہ سے بری ہو گئے، ہمیں پہنچانا تھا، ہم نے آپ کو امانت دار بنا دیا، اور امانت دار بنانے کے بعد اگر آپ وہاں نہیں پہنچائے تو اس کا ذمہ آپ ہے، اس کا ذمہ آپ ہے. جب ایک عام چیز نہ یہ زکوٰۃ میں ہے، نہ یہ خیرات میں ہے، نہ یہ صدقہ میں ہے، جب اس چیز کو ہم امانت بنا کر کے دوسری جگہ پہنچانے کا کام اگر آپ سے لیتے ہیں، آپ اگر اس چیز کو نہیں پہنچا رہے تو آپ اس کا گنہگار ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو زکوٰۃ ہے، وہ تو خیرات ہے. اگر مسجد میں کسی بھی چیز کو اگر زکوٰۃ یا خیرات یا صدقات کے پیسے سے لگائے ہو تو پھر ان مالوں کو اپنے جیب سے بھرپائی کرو اور اللہ سے توبہ کرو، وہ مال نکال کر کسی دینی مدارس یا غربا یا مسکین میں بانٹو، لیے ہو تو بانٹو، کیونکہ کس سے کتنا لیا تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا بھائی. 1 سال اگر 2 سال 4 سال گزر گیا زکوٰۃ کا پیسہ نہ کسی کو پتا ہے پچھلے سال آپ کن سے لیے تھے، کسی کو پتا ہوگا؟ ہاں رسید ہوگا تو پتا ہوگا کہ نہیں ہم اتنے روپے اتنے سے ان سے لیے تھے، جتنے ان سے لیے تھے، تو لوٹا سکتے ہیں. تو لوٹا نہیں سکتے ہو تو پھر وہ مال کو آپ وہاں تک پہنچائیں، یہ ذمہ آپ کا ہے. بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ بتانے کے لیے ہم حاضر ہیں اور عمل کرنے کے لیے آپ حاضر ہے یا نہیں ہے آپ کیا معلوم. تو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ. اب آئیے فطرہ میں کیا بنتا ہے اور فطرہ کب ادا کریں؟ فطرہ ادا کب کرنا چاہیے اور کب کتنا ادا کرنے سے زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے؟ فطرہ جو ہے ماہ رمضان میں واجب ہوتا ہے، باقی اور مہینوں میں نہیں، نہ شوال میں، نہ شعبان میں، نہ رجب میں، نہ محرم میں، نہ سفر میں، نہ ربیع الاول میں، نہ ربیع الاخر میں، کسی بھی مہینے میں نہیں. آپ کا فطرہ جو ہے رمضان کے پہلے تاریخ سے چاند نکلنے تک. کس کا چاند؟ بقرعید کا؟ بقرعید کا نہیں، عید کا چاند. ہاں یہ بات تو بھی، یہ بولنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مزہ تو آئے گا. تو بقرعید کا چاند نہیں بلکہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے تک. فی آدمی فطرہ کتنا ہے؟ 2 کلو 48 گرام گیہوں. کتنا؟ 2 کلو 48 گرام گیہوں. آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ گیہوں لگا دیے اس بار اچھے کوالٹی کا بیچ دیا، کھانے کے لگ دیا، تھرڈ کوالٹی کا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں فطرہ نکالتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. زکوٰۃ یا صدقہ یا فطرہ راہ خدا میں دو تو اچھا مال دو. اللہ نے تمہیں اچھا دیا ہے، اچھا دیا تو پھر اچھا دو. ایسا نہیں ہے کہ ہم گیہوں ہوا بھائی 10 کنٹل اور 10 کنٹلوں میں چھاڑ کر کے جو ہے 5 کنٹل بڑھیا اچھا کوالٹی کا ہم کو بیچ دیے، 40 روپے کلو والا بیچ دیے، اور 30 والا ہم رکھ دیے بھائی رمضان آنے والا اس کو ہم اپنا فطرہ میں ادا کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، رائے خدا میں کوئی بھی مال دو تو اچھا دو. بول دو کیا کہتے ہیں مسجدوں کے ڈبے کی حال بتاؤں میں آپ کو. جب جو نوٹ اگر باہر نہیں چلتا وہ مسجد میں چلتا ہے، یا ہمیں تقریر میں پکڑا جائیں گے یا ڈبے میں پکڑا جائیں گے. ہاں بھائی وہ ڈبے میں آیا خزانے سے کیا کریں گے، وہ رکھے ہوئے جیب میں بھائی وہ چل ہی نہیں رہا، تو اس لیے دو تو پھر اچھا دو، نہ دو تو پھر مت دو، ہے کہ نہیں ہے. ایک جگہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ 500 کا نوٹ ایک آدمی نے جو ہے دیا، 500 میں سے 10 روپے نکال کے لے گیا، 490 روپے لے گیا، اور بھی جعلی نوٹ دے کے چلا گیا بھائی صاحب. اور جب جمعہ کے بعد پیسہ جب میرے پاس آیا خزانے میں تو ہم بھی دھیان نہیں دیے، دوسرے دن ہم اکاؤنٹ میں ڈلوانے کے لیے گئے تو بینک والا کہنے کہ یہ تو جعلی ہے. اور اس آدمی کو ہم جانتا بھی تھا. جب لا کر کے بھائی بتایا کہ بھائی اس جمعے کو ایک ہی 500 کا نوٹ آیا تھا، وہ 500 کا نوٹ دیے اور یہ نوٹ جعلی ہے، نہیں لیا بیچارہ. اللہ کا بندہ جو ہے بڑا معروف تھا کہ نہیں لیا تو پھر ادھر ادھر سے اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں سے اس کو میں نے پھر ادھر ادھر کروایا، کیونکہ وہ مال تھا مسجد کا. تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسے کاموں سے بھی بچیں. مسجد میں رائے خدا میں دو تو اچھا مال دو، نہ نقلی نہ پٹا نہ پرانا کوئی نہ دو، مت دو، اچھا نوٹ دو. اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے، آپ اچھا دو کہ اللہ اور بھی اچھا دے گا. تو مسجدوں میں یا ایمانوں میں زکوٰۃ خیرات صدقہ نہیں دے سکتے ہیں، یا مسجد کے ڈبے میں جو چلتے ہیں اور تراویح کا جو نذرانہ ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ میں سے بھی ڈال دیتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ آپ امام کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. کیوں کہ امام کے ہاتھ پیر سب ہیں،
صاحب نصاب بھی ہو سکتا ہے بھائی، جو صاحب نصاب کو پھر زکات لگے گا ہی نہیں. آپ بھلے دے دیں، آپ دیں گے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. بھائی لینے والوں کو کیا پتا، آپ اگر ہم سے مسافہ کریں گے 100 روپے کا، ہمیں کیا پتا آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. بھائی ہمارا تو نیت ہے کہ آپ اچھے نیت سے دے رہے ہیں. تو زکات خیرات صدقہ جو ہے نہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ کسی امام کو دے سکتے ہیں، نہ کسی مقدس کو دے سکتے ہیں. ہاں زکات خیرات صدقہ دینی مدارس کو دیں. تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں پورے ہند میں، یعنی کہ پورے انڈیا میں بہار اور بنگال کے علماء آپ کو زیادہ ملیں گے. اور بہار اور بنگال کے علماء اس لیے زیادہ ملتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے دین پر فوکس زیادہ ڈالتے ہیں، دین پر زیادہ فوکس ڈالتے ہیں. کوئی اگر لڑکا شادی کرتا ہے تو ان کا نیت یہی ہوتا ہے اگر بچہ پیدا ہوگا تو محافظ بنائیں گے، اگر بچی پیدا ہوگی تو عالمہ بنائیں گے یا حافظہ بنائیں گے. تو ہمارے وہاں کا مقصد یہ رہتا ہے. اور یو پی ہو یا گجرات ہو یا اور یعنی کہ بہار بنگال سے نکلنے کے بعد لوگ شادی کرتے ہیں تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. نہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ انجینئر بنتا ہے، نہ دین کا پورا عمل ہوتا ہے. آج دیکھ لیجیے اپنے محلے میں دیکھ لیجیے بھائی تراویح میں کتنے آدمی آ رہے ہیں پتا ہے؟ ایک سب. میں ایک بندہ کو سلام کرتا ہوں، ایک بندہ کو سلام کرتا ہوں. میں 1 کلومیٹر سے چل کر کے گاڑی خرچہ کر کے پیٹرول خرچہ کر کے 2 بچوں کے ساتھ آتے ہیں. 1 کلومیٹر ہوگا میرے انداز سے، خیر میں پوچھا نہیں ہوں، 1 کلومیٹر ہوگا. مغرب کی اور عشاء کی نماز میں آتے ہیں 2 بچوں کے ساتھ. وہ بتا تو بازی جیت گیا، وہ جیت گیا. لیکن یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی ایمان کتنا کمزور، کتنا خستہ ہو چکا. شرم آنی چاہیے. ادھر نماز تراویح ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کر کلیا میں باتیں کرتے ہیں. کیا زندگی ہے تمہاری؟ تو ایسے زندگی پر لعنت، ایسے زندگی پر. اور رسول کا کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے نماز تراویح ادھر ہوتی ہے، نماز عصر ہوتی ہے، نماز فجر ہوتی ہے، تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. مجھے تو ایک تو امید تھا کہ چلو 11 ماہ 6 مہینہ میرا ہو چکا ہے، چلو 5 مہینہ نہیں کیا عبادت کہنے کے باوجود، ہر طرح سے سمجھانے کہ چلو ماہ رمضان میں آگے مسجد میں تو آ تو جائے گا. لیکن اور مہینوں سے بھی ماہ رمضان کو بھی خراب کر دیا اس نے. شرم آنی چاہیے ایسے ایسے لوگوں کو. ہم سب کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ عمر دراز کے ہو، ہم عمر سے آپ کے چھوٹے، یعنی کہ عمر سے آپ سے چھوٹے ہیں، علم سے آپ سے بڑے ہیں، ہم علم سے بڑے ہیں. تو عمر اگر دیکھا جائے گا شریعت کے حساب سے تو ہمارے بڑے اور چھوٹے کی عمر نہیں دیکھا جائے گا، علم اور نہ عمل کی یعنی کہ عمر دیکھا جائے گا. تو بتاؤ ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں جو ماہ رمضان میں نہیں عبادت کر سکتے تو غیر مہینے میں کیا عبادت کرے گا؟ خاک عبادت نہیں کر سکتا وہ غیر رمضان میں. نماز تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے، سنت موقعہ. یا وہ قرآن شریف سے سنا جائے یا سورۃ الرسول سنا جائے. جس طرح سے تم نے 13ویں شب تک تراویح پڑھے، قرآن سنے، اسی طرح سے جو ہے سورت تراویح کیا ہے؟ یہ 10 سورت جو پڑھے جاتے ہیں علم ترا کیفا سے لے کر کے ناس تک، یہ کیا ہے؟ یا کسی دوسری کتاب ہے توریت سے پڑھا جاتا ہے، یا انجیل سے، یا کسی انگلش کا کتاب پڑھا جاتا ہے، یا کسی سنسکرت کا کتاب پڑھا جاتا ہے، کسی ہندی کسی میتھ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں نا، یہ تو قرآن ہی تو ہے. لیکن پھر تراویح چھوڑ کیوں رہے؟ تراویح چھوڑنے والا عذاب نار ہوگا اور گنہگار ہوگا، کیونکہ تراویح کی نماز سنت موقعہ ہے. جس طرح سے نماز فجر سنت موقعہ ہے، جس طرح سے نماز ظہر کے 4 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں سنت موقعہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت جیسے سنت موقعہ بعد والی ہے، اسی طرح سے نماز تراویح میں تم پر سنت موقعہ چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہوگا اور گنہگار ہوگا. اب فجر کی بھی حال دیکھ لو بھائی، اس نوجوانوں کو اور ان باپوں کو بھی شرم آنا چاہیے. تمہارے جوان بیٹے پڑا ہوا ہے اور تم خود چل کے آتے ہو نماز کے لیے. 1 لاکھ گھسا مارو پکڑ کر کے، چلو نماز کے لیے، کم بڑھتے کے بڑے بڑے سوتا کون سا کام کرتا ہے؟ ارے تمہارے باپ جا کے کھیت میں پانی لگاتا، تم نوجوان لڑکے کھیلتے ہو، یا شرم آنی چاہیے اس بات پر بھی. تمہارے باپ نے تم نے تو بچپن سے لے کر کے 20 سال 30 سال کا عمر تک تمہیں کھڑا کر دیا ہے. تمہارا باپ جا کے کھیت میں پانی لگاتا، تم کھیلتے ہو گلی ڈنڈا. شرم آنی چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان بچوں کی بھی کمی نہیں ہے، باپوں کی کمی ہے. تم نے ان کو اگر صحیح دین سکھاتا، شریعت سکھاتے، اسلام سکھاتا، تو آج تمہیں یہ بھگتنا نہیں پڑتا، یہ ہلاکت نہیں اٹھانی پڑتی. آج اس دین کے خاطر آج بھی لوگ گھر سے نکل کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں.
آپ کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ دیکھو دلی میں بھی کیا ہو رہا ہے، پتا نا وقف بورڈ کے لیے کتنے لڑائی، یہ انہی مسجدوں کے لیے لڑائی لڑتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ نہ ہم لڑ سکتے ہیں، نہ ہم تو لڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے، انگلی تک نہیں کرا. چلو انگلی بھی بہت دور، ہم نماز تک نہیں پڑھ سکتے بھائی، ہم لڑیں گے کیسے؟ میں تو کہہ رہا وقت بھی ایسا بھی آئے گا یہ مسجد بھی تم سے چھن جائے گی. یہ مسجد بھی چھننے میں وقت نہیں لگے گا. کیوں وقت نہیں لگے گا؟ کیونکہ جب تم اس کو آباد نہیں کرو گے، جب تم اس کو آؤ گے نا، لوگ دیکھیں گا بھائی یوز نہیں ہوتا، چھن لو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے نا وقف بورڈ کے ساتھ، یہی تو ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ذریعے جو جس چیز یوز میں نہیں وہ چھینا جا رہا ہے، وہ چھینے گئے لوگ، تو چھیننے نہ دو، شرم کرو اور نمازوں کو پڑھو. یہ آخری اسرا ہے رمضان کا. 3 اسرے ہوتے ہیں 10-10 کا. آج کتنا 20 رمضان، مغرب کے بعد تیسرا اسرا لگ جائے گا. اور سٹیوں میں اور جگہ جا کے دیکھو ماہ رمضان. ابھی ہم لوگ کانپور گئے تھے تو فیل بھائی کے ساتھ تھے، ہم لوگ یہی اسی قالین کو لے کر کے آ رہے تھے رکشے میں، ظہر کی نماز ہو کے آ رہے تھے. تو ہم بہت دور تھے، مسجد میں کم سے کم جو 500 میٹر دور تھے. تو لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو پہلے میرے ذہن میں ایسا ہے کہ کوئی جنازہ آ رہا ہے نکل کر کے، کیونکہ ایسے لوگ جنازے میں ملتے ہیں. تو ہم نے طفیل بھائی کو بولے کہ طفیل بھائی جنازہ کوئی آ رہا ہے. طفیل بھائی بولے کہ نہیں آگے مسجد ہے، کیونکہ ہم کانپور گھومے نہیں نہ دیکھے ہیں. بولے آگے مسجد ہے، یہ نمازیوں کا بارش ہے، یہ نمازیوں کا طوفان ہے. تو وہاں لوگ ایسے نکل رہے تھے جیسے یہاں عید اور بقرعید میں بھی لوگ ہوں گے، ایسے لوگ نکل رہے تھے. آپ تو یہاں نماز پنجگانہ میں ایک صف بھی نہیں ہو پاتی ہے، تراویح میں ایک صف بڑی مشکل سے، ایک صف میں نابالغ بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پڑھ کر سو رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے، کوئی موبائل چلا رہے. بھائی زندگی تم نے ختم کر دی ہے، زندگی گنوا دی ہے تم نے موبائلوں میں، کھیلوں میں، تماشوں میں، سونے میں. یہ ماہ تمہارے پاس آیا ہے تو اس میں عبادت ریاضت توبہ کر لو، رب کو راضی کر لو، اسی میں تمہارے بھلائی تمہارے خیر. خیر بہرحال آپ پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کے ذمہ ہے، ہمارا کہنا ذمہ ہے. بہت لڑکے ہم سے بات نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے بات لڑکوں سے. کیوں؟ لڑکے بہت جگہ بول بھی رہے ہیں وہاں سے ہم سے بات نہیں کرتے، وہاں سے کیا بات کریں تم سے؟ کیا بات کریں تم سے؟ ہم تمہارا میرا رشتہ کیا ہے بتاؤ؟ کیا ہم تمہارے خاندان سے ہیں؟ کیا ہم تمہارے بھائی ہیں؟ تمہارا میرا رشتہ لا الہ الا اللہ، تمہارا میرا رشتہ اسلام سے ہے، ایسے رشتہ نہیں ہے. ہم میرا رشتہ پھر انہی سے ہوگا جس کا رشتہ لا الہ الا اللہ سے ہوگا، جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہوگا، جس کا رشتہ سنت مصطفیٰ سنت رسول سے ہوگا، جس کا آنا جانا مسجدوں سے ہوگا، انہی سے میرا بول چال ہوگا. میں تو اپنا مشن لے کے چلتا ہوں. منافقانہ انداز میں تم جو ہوگے، میں منافقوں سے بات نہیں کرتا ہوں. میں تو کسی غیر مسلم سے بھی کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں. مجھے مجبوری ہوتی ہے تو کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تو نہیں کھاتا ہوں، میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں. کیوں نہیں کھاتا ہوں؟ اسی لیے کیونکہ وہ غیر مسلموں پر میرا بھروسہ نہیں ہے، اور جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے. تم بے نمازی ہو اور تم میرے پاس آ کے بیٹھو گے، تمہاری نماز مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے میری نماز قضا ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے. میں اکیلے بیٹھ کے رہوں گا، میں دین کی خدمت کرتا رہوں گا. میرا اکیلے میں بیٹھ کر کے ایک مسئلہ کا حل کرنا تمہارے 1000 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کے برابر مجھے ثواب ملتا ہے. تو پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں وقت ضائع کریں؟ ہاں تم میرے پاس بیٹھو، نماز پڑھو، دین کو سیکھو، نماز کو سیکھو، قرآن سیکھو. فی سبیل اللہ ہم تو کر دیے ہیں، آؤ تو اسے سیکھو تو صحیح. بڑے لڑکے جتنے فی سبیل اللہ پڑھو. یہ 10 دن کا اعتکاف، اجتماعی اعتکاف بھی کرو. بیٹھو آج بیٹھو مغرب سے 10 رمضان تک، یہ آخری 10 رمضان. اس 10 رمضان میں سیکھو. بہت سارے مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف کیا جا رہا ہے، نوجوان بڑے بچے بڑے سب بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں کے امام ان کو سکھاتے ہیں. 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، یا عشاء کے بعد رکھو یا فجر کے بعد رکھو. ان 10 دن میں آپ بیٹھیں گے تو 1000 سے زائد مسائل آپ کو ہم سکھائیں گے، لکھ کر کے 1000 زائد سے مسائل آپ کو ہم سکھائیں گے. اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھیے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے بس 5 منٹ آپ سے بہت زیادہ اسٹیمال ہوگا، ٹائم تو ہوتے رہتا ہے، گھڑی نہ دیکھیں، مسائل کو سنیں، کام کی مسائل. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. کس کا؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا، عام دنوں میں بیٹھ کر کے کھانا بھی جائز نہیں ہے. ہم امام ہے تو ہم بھی کھانا جائز نہیں ہے عام دنوں میں. نہ ہمیں لیٹنا جائز ہے. ہاں کچھ دیر کے لیے لیٹ سکتے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں فری، یا آپ عبادت کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیٹھنا بھی جائز، سونا بھی جائز، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، لیٹنا بھی جائز، ہر چیز جائز. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جو بندہ خدا اگر اعتکاف میں 10 دن بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات اور سنو، اعتکاف میں بیٹھنے والا بیٹھنے سے پہلے جو نیک ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کون کون سی رات کو پتا؟ 5 راتوں میں ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے، کنفرم نہیں بتایا ہے، یا وہ 21 میں بھی ہو سکتا ہے، 23 میں ہو سکتا ہے، 25 میں بھی ہو سکتا ہے، 27 میں ہو سکتا ہے، یا 29 میں ہو سکتا ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا ان 10 رات جو وہ پائیں گے تو ان 10 راتوں میں جو لیلۃ القدر ان کو ملے گا، اور جب وہ لیلۃ القدر آئے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو تو پھر اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر 1 رات تو ہوتی ہے لیکن ان کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کے عبادت کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس رات کو بھی جگو، اور جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ اعتکاف میں آج سے ارادہ کر کے بیٹھے۔ انشاءاللہ آپ اگر جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن بھی پڑھنا سکھائیں گے، جس کو مسائل پوچھنا ہے، جس کو وضو